للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے، اور ہر قسم کا درود و سلام نبی اکرم شفیع معظم سرور دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ طیبہ طاہرہ اور مطہرہ کے لیے۔ جب بھی ذوالحجہ کا مہینہ قریب آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں چند ایسے افراد موجود ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو بے دین ہوتے ہیں، جو دین کا سمجھ اور بوجھ نہیں رکھتے۔ وہ سوشل میڈیا پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ قربانی سے بڑھ کر صدقہ و جاریہ کا کرنا ہے، قربانی سے بڑھ کر غرباء کی مدد کرنا ہے، قربانی یہ جانوروں کی نسل کشی کا نام ہے معاذ اللہ، کہ جس کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پھر کسی عام ہستی کو ارشاد نہیں فرمایا بلکہ قرآن کریم کی سب سے مشہور اور سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن مجید کے اندر قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن آج چند بے دین اور لبرل قسم کے لوگ میڈیا پر نمودار ہو کر اس کا بائیکاٹ کرنے کی تجویز فراہم کرتے ہیں اور نت نئی دوسری چیزوں کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صاحب قربانی حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی سب سے قیمتی سب سے خوبصورت چیز کی قربانی کیجیے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر گھر سے نکل پڑے کہ اللہ کا حکم ہے قربانی کرنی ہے اپنے بیٹے کی۔ تو یہ نہیں سوچا کہ 99 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور پھر بیٹا بھی چاند جیسا عطا فرمایا جو بڑھاپے میں سہارا بھی بنے اور جو دل و جان سے پیارا بھی ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ اپنی سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت چیز کی قربانی کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سب سے پیارا ہے فلاں ہے فلاں ہے، کوئی چیز نہیں سوچی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لٹایا اور ان کی گردن پر چھری چلا دی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والے کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ پر دمبے کو لا کر رکھ دیا کہ جناب سیدنا اسماعیل کی جگہ پر وہ قربان ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر مبتلا کیا، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سرخرو ہوئے، اور حضرت جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ابھی چھوٹے سے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو اور ان کی والدہ کو
بیت اللہ میں چھوڑ کر آئیں۔ حالانکہ تب نہ تو بیت اللہ موجود تھا، نہ مکہ کی سرزمین موجود تھی، وہ بیابان ریگستان تھا، نہ پانی کا نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام، نہ کوئی چھت کا انتظام تھا۔ لیکن جیسے ہی حکم خداوندی ہوا تو آپ نے اپنی عقل کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اپنی خواہشات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اپنی محبت کو سامنے نہیں رکھا کہ بیوی اور اولاد کی محبت بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے، بلکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ان دونوں کو بیابان ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جب حکم خداوندی آ جائے تو پھر وہ اپنی محبت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کا حکم دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آنے والے جتنے انبیاء، جتنے رسول ہوئے، ہر رسول اور ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر جب جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم دیا کہ آپ نے قربانی کے ذریعے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب یہاں پر اصل موضوع جو ہے وہ عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف جسے بنایا وہ انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین قد و قامت عطا فرمائی، بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی جو کہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی وہ عقل کی عطا فرمائی، کہ اور کسی بھی مخلوق کے اندر عقل موجود نہیں جو اللہ تعالیٰ نے عقل انسان کو عطا فرمائی۔ اور پھر خالی عقل نہیں عطا فرمائی بلکہ شعور بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اس کی بھی عقل عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ سورۃ الرعد میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ عام لوگوں سے مراد جو بے عقل ہوں یا جن کو کوئی عقل والا کام نہ آتا ہو، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نازل فرمایا، اور جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب عقل والوں کے لیے ہے، یہ کتاب عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت پانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب ہر چیز انسان عقل سے کرتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ 150 سال پہلے جو سفر ہمارا مہینوں اور سالوں کے اندر گزرتا تھا، آج وہ سفر بالکل مختصر ہو گیا، چند گھنٹوں، اور گھنٹوں والا سفر منٹوں کے اندر آ گیا۔ تو یہ عقل ہی کی بدولت ہوا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ آسمان پر دیکھیں تو اڑتے ہوئے جہاز، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی۔ سمندر میں چلتے ہوئے جہاز، یہ عقل کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر بندوں کا زمین سے باہر نکل جانا اور کائنات کو تسخیر کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی عقل ہی کی ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ لیکن ہر کام کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر حد سے تجاوز کر جائے، اس کی لمٹ کو کراس کر دیا جائے، تو چاہے وہ اچھی بھی ہو وہ نقصان دہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی انسان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر بندہ پانی کو نہ پیے تو زیادہ سے زیادہ، اگر اس کی صحت سلامت ہے، جسم اس کا ٹھیک ہے، صحت مند ہے، تو سائنٹیفیکلی وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن بغیر پانی کے گزار سکتا ہے، اور اگر کوئی کمزور ہے تو وہ اس سے بھی کم اپنی صحت کے لحاظ سے۔
تو پانی انسان کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ لیکن اگر بندہ پانی کو زیادہ پینے لگ جائے، ہر 1 منٹ کے بعد گلاس پینا شروع کر دے، ایک دن میں 3 لیٹر کی بجائے 10 لیٹر پانی پی لے، ایک دن میں 20 لیٹر پانی پی لے، تو مجھے بتائیے کہ پانی جو انسان کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے وہ اب نقصان دے گا یا فائدہ دے گا؟ تو بلا شبہ پانی جب ہم نے حد سے اس کو تجاوز کیا تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ بن گیا۔ اسی طرح عقل بھی ہے، اگرچہ کہ اس کا مرتبہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، لیکن عقل کی بھی کوئی نہ کوئی حد مقرر کی گئی ہے، اور اس کی حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ اور اس کا رسول کسی کام میں کوئی فیصلہ فرما دے، حکم آ جائے، أَن يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم آ جانے کے بعد بھی بندہ کوئی اور چیز تلاش کرے، کوئی اپنے لیے اور بہتر چیز کو تلاش کرنے نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہ تو کسی مومن مرد اور نہ ہی کسی مومن عورت کے لیے جائز ہے۔ یہ عقل کی حد ہے کہ جہاں پر شریعت اسلامیہ حکم ارشاد فرما دے، جہاں پر اللہ کا حکم اس کے رسول کا حکم آ جائے، تو پھر عقل کو وہیں پر روک دیا جائے، اس کو آگے سوچنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اور اسی کی اگلی آیت کے اندر، اگلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک وہ صریح گمراہی میں بھٹک گیا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے عقل والے موجود ہیں۔ ابھی حال ہی میں تقریباً 4-5 سال پہلے آئنسٹائن سائنسدانوں میں ایک بلند مقام رکھتا ہے، جس نے بلیک ہول کو بھی ایجاد کیا اور کئی چیزیں اس نے ایجاد کی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا۔ اب اس کی عقل سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عقل نہیں تھی، یا وہ دانا نہیں تھا، یا اس میں کوئی حکمت کی بات موجود نہیں تھی۔ عقل تو تھی اس میں، عقل تھی تو اس نے بلیک ہول کو ایجاد کیا، اس نے زمین و آسمان میں کئی چیزوں کو تسخیر کیا، مگر چونکہ اس نے عقل کی حد کو کراس کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہو گیا۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عقل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس کی بھی کوئی حد، کوئی لمٹ ہے، جس کو کراس کرنے کے ساتھ، تجاوز کرنے کے ساتھ بندہ بجائے بھلائی کے بھٹک جاتا ہے، بجائے جنت کے رستے پر چلنے کے جہنم کا رستہ اپنا لیتا ہے۔ اب یہاں پر بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی شخص کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ تو کوئی بھی کافر ہو، کوئی بھی مشرک ہو، وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ ایمان کی دولت عطا فرمائے یا جہالت میں چھوڑ دے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہی کو ایمان کی دولت عطا نہیں فرماتا، انہی کو ہدایت عطا نہیں فرماتا جو اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان کا حاصل ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور اس کے اندر بھی عقل کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اگر عقل کو صحیح رستے پر چلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے گا، اور اگر اس کو کسی اور رستے پر چلا دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے کے مخالف ہو تو پھر بندہ کبھی بھی کامیابی کا رستہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ قربانی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون کو بہانا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا ہے، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی اور رستہ تلاش کرے، اس کا کوئی اور متبادل تلاش کرے۔ یہ بندے کے لیے یا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو بھی سچا مسلمان یا مسلمان عورت ہے وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت خوبصورت قول ہے
انہوں نے فرمایا کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کے اندر عقل کا دخل ہوتا، دین کے مسائل میں فہم کا کوئی دخل ہوتا، تو کہتے ہیں لکان اسفل الخف اولا بالمسح، تو میں کہتا کہ موزوں کے اوپر مسح کرنے کی بجائے موزوں کے نیچے مسح کیا جائے، من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہتے ہیں کہ میرا فتویٰ یہی ہے کہ موزوں کے اوپر سے مسح کیا جائے، وہ اس لیے کہ قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر الخفی، حضرت مولا علی نے فرمایا کہ چونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موزوں کے اوپر سے مسح کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا ہمارا فتویٰ بھی یہی ہے۔ اب اس کی دوسری مثال بھی بڑی خوبصورت ہے کہ جب بندے کی ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب دوبارہ اگر بندے نے وضو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ استنجا کر کے آئے کہ شرمگاہ سے ہوا خارج ہوئی ہے، بلکہ حکم ہے کہ بس سیدھا سا وضو کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر عقل کو عمل دخل ہوتا تو عقل کہتی کہ ہوا تو خارج ہوئی ہے شرمگاہ سے تو اس کا دھونا ضروری ہے، اس کے بعد میں اعضائے ظاہری کو دھویا جائے گا، لیکن دین اسلام نے حکم دیا کہ جب ہوا خارج ہو جائے تو شرمگاہ کو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعضائے وضو جو ہیں ان کو اگر دھو لیا جائے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا وضو بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ آج کے دور میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو پیش کرنا یہ نہایت ہی بے وقوفانہ کام ہے، جو بے دین لوگوں کا کام ہے، لبرل قسم کے لوگوں کا کام ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے جو دین سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو دین سے بیزاری کا نام ہی لبرلزم ہے، دین سے بیزاری کا نام ہی سیکولرزم ہے، تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔